نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تم میں سے جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کر ڈالو، موت کے آنے سے پہلے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم حسرت اور افسوس کے ساتھ التجائیں کرو کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں کچھ صدقہ خیرات کر کے نیکوکار بن جاؤں۔ سنو، جب کسی کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مہلت ہرگز نہیں دیتے۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے وقت سرمایہ حیات۔ اس وقت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ وقت جو برف کی مانند پگھل کر ختم ہوتا جا رہا ہے اور جلتے ہوئے موم کی مانند گل رہا ہے، جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ حیات ہے، ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے صحیح طریقے سے استعمال کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آج کے درس قرآن کا موضوع۔ اس نسبت سے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اگر تم مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تم نے اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کی، اللہ کے احکامات کی اطاعت نہ کی، اور اس کا سبب اگر تمہارے مال اور اولاد ہوئے تو تم دنیا اور آخرت کے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت تم حسرت اور افسوس سے اپنے رب کے سامنے یہ عرض کرو، التجا کرو اور آرزو کرو کہ میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی تو میں صدقہ خیرات کرتا، نیک عمل کرتا اور تیری رضا حاصل کرتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کسی کی آرزو پوری نہیں ہوتی
بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، جب کسی کا وقت جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر کوئی اضافہ نہیں فرماتے۔ تو یہ آیات دراصل ہمیں خبردار کر رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں کہ وقت جو سب سے قیمتی سرمایہ حیات ہے وہ بڑی تیزی سے پگھل کر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اس سرمایہ کے ختم ہونے سے پہلے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی تیاری کر رہے ہیں، اور جن کا یہ سرمایہ حیات گل کر اور پگھل کر ختم ہو جائے اور وہ اپنے رب کی رضا حاصل نہ کر سکیں تو وہی خواب و خاسر اور ناکام اور نامراد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت کے اس قیمتی سرمایہ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے ہم سے وہ کام لے لے جن کے ذریعے سے وہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہمیں ان کاموں سے بچائے جن سے وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، یعنی آدمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ انسان یہ آرزو کرتا ہے، اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے رب ارجعون، میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ کدھر واپس لوٹا دے؟ دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ یہ واپس لوٹنے کی آرزو اور خواہش انسان کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں، جو میرے لیے دار العمل تھی، اللہ اگر اس دنیا میں عمل کے لیے تو مجھے واپس بھیج دے تو میں واپس جا کر نیک عمل کروں گا، اچھے عمل کروں گا، وہ کام کروں گا جن سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، یہ محض ایک کلمہ ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس شخص کے اور اس کی دنیا کے درمیان برزخ کا پردہ حائل ہو گیا، اب وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے۔ برزخ کے معنی پردے کے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان پردے کی معنی ہے۔ گویا انسان اس دنیا سے اوجھل ہو گیا اور اب اس نے اگلی دنیا کے اندر قدم رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ اللہ مجھے اگر کچھ مہلت اور مل جائے تو میں نیک عمل کروں۔ اس سے نیک عمل کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ دنیا بنائی ہی نیک اعمال کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس رب نے زندگی اور موت کا سلسلہ اسی لیے چلایا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ ہر وہ عمل حسن عمل ہے، ہر وہ عمل بہترین عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو، اور ہر وہ عمل سوء عمل ہے، ہر وہ عمل برا عمل ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے چلایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون حسن عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو رب کی رضا کا ذریعہ ہوں، ورنہ موت کے وقت حسرت اور افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہے، دن اور رات تبدیل ہو کر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کا جو سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس ہے وقت، وہ دن اور رات کے تبدیل ہونے سے گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے
بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک عقل مند انسان اپنا جائزہ لے کہ ایک دن اس کی زندگی کا جو کم ہو گیا ہے، اس نے اپنی اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر جو سرمایہ حاصل کیا ہے، جو فائدہ حاصل کیا ہے، وہ دائمی اور ابدی فائدہ ہے یا ختم ہونے والا فائدہ ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ دیکھیے محترم سامعین، ہم مال لگا کر مال کماتے ہیں تو اس مال کو انسان جمع کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اگر ہم سونا چاندی کماتے ہیں تو اس کو بھی بچا سکتے ہیں اور جمع کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو کوئی آدمی بچا نہیں سکتا۔ تو وقت کا صحیح استعمال کر کے بچتی کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو اس وقت کو لگا کر حاصل کی جاتی ہے۔ اگر اس وقت کے سرمایہ کو لگا کر ایک آدمی دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، کوٹھیوں اور بنگلے بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، بہت ساری جو ہے وہ سرمایہ جو ہے اس کو اکٹھا کر لیتا ہے، یا اس وقت کو صحیح استعمال کر کے اس نے کسی عہدے اور منصب کو حاصل کر لیا، اور یہ سب کچھ خالصتاً دنیا کے لیے ہے، تو جو ہی اس کا وقت ختم ہوگا، جو ہی اس کی مہلت عمل ختم ہوگی، یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی، اب ان میں سے کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا اور اس وقت کو استعمال کر کے اس نے جو مال کمایا، اس مال کا ایک بڑا حصہ اس نے نیک کاموں کے اندر صرف کیا، خدمت خلق کے اندر لگایا اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے صرف کر لیا، تو اس نے اس وقت کا جو استعمال کیا ہے، اس وقت کے نتیجے میں جو مال اسے حاصل ہوا ہے، اس نے گویا کہ اس مال کو اپنے لیے بچت بنا لیا۔ اسی طرح اس نے اپنے وقت کو صرف کر کے علم حاصل کیا اور اس علم کے ذریعے سے وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، جہالت کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے اور علم کا نور جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، تو اس نے اپنے وقت کو استعمال کر کے ایک ایسی چیز حاصل کی ہے جس سے وہ دائمی اور ابدی منافع حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمل ہمیں دے رکھی ہے، جو وقت ہمیں دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کو استعمال کر کے جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے، کیا وہ ایسی چیز ہے کہ وقت اور مہلت ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، یا وہ ایسی چیز حاصل کر رہا ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی میں اس کے کام آئے گی؟ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے غور و فکر کرنے والی ہے کہ ہم اس وقت کے سرمایہ کو کس نقطۂ نظر سے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو اسے مہلت عمل ملی ہوئی تھی، اب یہ وقت اس کا ختم ہو گیا، تو اس کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی، یعنی اس کی موت واقع ہونے کے ساتھ ہی اب اس کے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے سوا، فرمایا ان 3 چیزوں کا فائدہ اس انسان کو مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ دنیا کے اندر اس نے کیا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا جب تک وہ چیز باقی ہے جس کو اس نے صدقہ جاریہ کے طور پر پیچھے چھوڑا ہے۔ مثلا اس شخص نے اپنے وقت کو استعمال کر کے جو مال کمایا تھا، اس مال کو لگا کر اس نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی سکول بنا دیا، کوئی خدمت خلق کا کام کر دیا، کہیں کوئی درخت لگا دیا، کوئی پانی کے اوپر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر دیا، اب اس صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا
جب تک اس کا صرف کیا ہوا یہ مال اس صدقہ جاریہ کی صورت میں دنیا کے اندر باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا کہ جو کچھ اس نے کمایا اسے صدقہ جاریہ کے اندر لگا دیا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کر کے وہ علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے پیچھے بہت سارا علم کا سرمایہ چھوڑ کر گیا، بہت سارے شاگرد اس نے تعلیم و تربیت کے ذریعے سے تیار کیے، یا یہ ہے کہ کہیں کوئی سکول اور مدرسہ بنایا، کچھ کتابیں لکھی اور وہ صدقہ جاریہ کے طور پر وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ گیا ہے، جب تک اس علم سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت کے سرمایے کو لگا کر ایسا علم حاصل کیا کہ جس کے ذریعے سے اس نے دنیا کے اندر علم کا نور پھیلایا، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا، اب وہ اپنے پیچھے جو سرمایہ علم کا چھوڑ کر گیا ہے، جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس نے جو شاگرد تیار کیے ہیں، آگے ان کے شاگرد تیار ہوتے رہیں گے تو تا قیامت اس کو جو ہے اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہوئی نا وقت کی صحیح سرمایہ کاری اور وقت کا صحیح استعمال۔ اور اسی طرح ایک شخص ہے جس نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اس نہج پہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم و تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو سنت کی تعلیم دو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آداب زندگی سکھاؤ۔ تو فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت دین کے مطابق، اسلام کے مطابق ہے۔ تو اگر کسی نے ایسی صالح اولاد تعلیم و تربیت کر کے پیچھے چھوڑی ہے تو وہ اولاد اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اس کے لیے فائدے کا باعث بنے گی۔ اس کی وہ اولاد جو نیکی کے راستے پہ چل رہی ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کر رہی ہے، تو اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی مہلت عمل سے اور اللہ کے دیے ہوئے اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھایا، اور اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر و قیمت سے لوگ اکثر غافل رہتے ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت اور دوسرے فرصت اور فراغت۔ یعنی یہ دو نعمتیں ہیں جن کی قدر و قیمت سے انسان واقف نہیں ہے۔ جب انسان کو صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے تو اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا، اسی طرح انسان کو فرصت اور فراغت ہوتی ہے تو اس سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا اور ایسے عمل نہیں کرتا جن اعمال کا اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے۔ وقت جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی قدر و قیمت سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی سب سے زیادہ ناقدری انسان کر رہا ہے۔ ایک وقت کی نعمت اور دوسرے پانی کی نعمت۔ ان دو نعمتوں کا انسان اس قدر اسراف کرتا ہے اور ان کو اس قدر انسان ضائع کرتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ کسی دوسری نعمت کو انسان جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ اگر ہم لوگوں کو فضول کاموں کے اندر مصروف دیکھیں، گھنٹوں ٹی وی کے سامنے، نیٹ کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت صرف کر رہے ہوں، کہیں کہیں دن تک مختلف قسم کے کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہوں، نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ فرائض کا جو ہے وہ
فرائض کی کوئی فکر ہے، نہ حقوق اللہ کی کوئی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی کوئی فکر ہے۔ اس طرح سے جب لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں تو آپ اگر ان سے سوال کریں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وقت پاس کر رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت اتنا زیادہ دے دیا ہے کہ اب وہ وقت ہم سے پاس ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت کو گزارنے کے لیے مختلف مشاغل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ نے بڑا جچا تلا ناپ تول کر دیا ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے جتنا وقت جس کو درکار ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی وقت اس کو دیا ہے۔ مثلا ایک طالب علم سے جب امتحان لیا جاتا ہے اور اس کو کمرہ امتحان میں بٹھا دیا جاتا ہے تو اسے بڑا جچا تلا وقت دیا جاتا ہے، ناپ تول کر اسے وقت دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس مقررہ وقت کے اندر اپنا کام مکمل نہ کر سکے تو مہلت ختم ہونے کے بعد حسرت اور افسوس کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ مثلا یہ ہے کہ ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا پوری توجہ کے ساتھ پرچہ حل کرنے میں مصروف ہو، انتہائی ماویت کی وجہ سے وہ گھڑی کی طرف بھی نہ دیکھ سکے، کچھ سوالوں کے جواب لکھنا باقی ہوں تو اچانک کنٹرولر وقت ختم ہونے کا اعلان کر دے اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے نامکمل جوابات کی شیٹ چھین لے، تو بتائیے اس طالب علم پر کیا گزرے گی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ طالب علم جب اپنے ادھورے کام کو دیکھتا ہے تو کنٹرولر کی منت سماجت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، کچھ مہلت اور دے دیجئے تاکہ میں اپنا کام مکمل کر لوں، تو اسے کیا جواب ملے گا؟ اسے جواب یہ ملے گا کہ تمہیں قبل از وقت بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا وقت محدود ہے اور وقت ختم ہونے کے بعد تمہیں کمرہ امتحان سے اٹھا دیا جائے گا، مزید مہلت نہیں ملے گی۔ اب تم جو پچھتا رہے ہو تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تب بتائیے اب حسرت اور افسوس سے التجائیں کرنا یا مزید مہلت مانگنا یہ اس طالب علم کے لیے کچھ بھی سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے جو اللہ تعالی ہم انسانوں سے فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کی مہلت عمل ختم ہونے والی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے، وہ کھیل تماشے کے اندر لگے ہوئے، وہ ایسی مصروفیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جس کا ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، وہ اپنے وقت کے سرمائے کو ضائع کر رہے ہیں اور ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے رب کی طرف سے ان کو بلاوا آ سکتا ہے اور کسی بھی لمحے ان کی مہلت عمل ختم ہو سکتی ہے۔ تو قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ وقت کے اس سرمائے کو ختم ہونے سے پہلے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی امتحان گاہ میں کس لیے یہ وقت دیا ہے، کس لیے مہلت دی ہے، کس لیے زندگی دی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آج کے دن اس بات کا جائزہ لو کہ تم نے کل کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا ہے۔ یعنی اس دنیا کی امتحان گاہ میں ہمیں اس لیے بٹھایا گیا ہے، اس لیے یہ مہلت دی گئی ہے، اس لیے یہ وقت دیا گیا ہے، اس لیے یہ زندگی دی گئی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس وقت کے سرمایہ کی قدر نہ کی اور مہلت عمل ختم ہو گئی تو ہم ناکام اور نامراد ہوں گے۔ یہی اعلان ہے جو قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا گیا ہے، اور قرآن ہمیں مختلف انداز میں جھنجھوڑتا ہے اور اس وقت اور زندگی کا جو عظیم سرمایہ ہے، جو قیمتی سرمایہ ہے، اس کی قدر و قیمت کا اللہ تعالی ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ آخرت میں ایک انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش افسوس میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، کوئی ایسے کام کیے ہوتے جن کا فائدہ مجھے اس اخروی دائمی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میں پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ انسان نے جو وقت دنیا کے اندر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارا ہوگا، قیامت کے دن وہ اپنے اس وقت پر حسرت اور افسوس کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم صبح کرتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس گھر لوٹتا ہے تو یا جنت کما کر لوٹتا ہے، جہنم کما کر لوٹتا ہے۔ اب صبح سے شام تک آدمی اپنے وقت کے سرمایے کو لگا رہا ہے، اس میں وہ اپنا جائزہ لے کہ اس وقت کے ذریعے سے جو کچھ وہ حاصل کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے یا اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے۔ اگر وہ صبح سے شام تک اپنے وقت کو اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی پورے کر رہا ہے، جو محنت وہ کر رہا ہے آخرت اس کے پیش نظر ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ ہر عمل کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو شام کو جب وہ واپس لوٹے گا تو جنت کما کر واپس لوٹے گا، گویا کہ اس نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا۔ لیکن وہ صبح سے شام تک اپنے وقت کے سرمایے کو لگا رہا ہے، وقت استعمال کر رہا ہے، وقت صرف کر رہا ہے، لیکن نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے، نہ حقوق اللہ کی یاد ہے، نہ حقوق العباد کی یاد ہے، اس کے پیش نظر صرف نفسانی خواہشات ہیں، پھر دنیا کے مزے ہیں، اور حل من مزید کی پیاس ہے جو بجھ ہی نہیں رہی ہے بلکہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ مال و دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے، تو شام کو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو جہنم کما کر واپس لوٹتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ وقت کی جو مہلت ہر لمحے گھٹتی جا رہی ہے اور ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اپنے وقت کے سرمایے کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کتنا تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اگر ایک وال کلاک کے اوپر نظر ڈالیں جس کی سیکنڈ کی سوئی تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہو، اور ہم اس کے اوپر اگر اپنی انگلی رکھ کر یہ کہیں کہ اس وقت اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ ہوئے ہیں، تو ہم اپنی بات مکمل نہیں کر پائیں گے کہ وہ سیکنڈ کی سوئی جو ہے وہ ہماری انگلی کے نیچے سے نکل کر آگے پہنچ چکی ہوگی، بائیں نہیں۔ یہ روز و شب کی جو گردش ہے، یہ جو گردش ایام ہے، یہ ہمارے وقت کے سرمایے کو پگھلا کر کم سے کم کرتی جا رہی ہے۔ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں محنت اور مشقت کرتا ہوا، تکلیفیں اور سختیاں جھیلتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقیہ، پس تیری ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے۔ تو ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کی منزل اپنے رب سے ملاقات ہے۔ ہر لمحے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی بھی لمحے میرا سرمایہ حیات ختم ہو سکتا ہے، میرا وقت اور میری مہلت مکمل ہو سکتی ہے، اور اسی لمحے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو میری رب سے جب ملاقات ہوگی تو میں اپنے رب کے سامنے وہ کون سے عمل پیش کروں گا جو میں نے اس کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ بس یہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت ہمیں جھنجھوڑتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سب سے پہلا سوال وقت ہی کے متعلق ہوگا۔ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس
عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم، رواہ ترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ عمر جو تجھے دی گئی تھی، زندگی کی جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دے کر دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے وقت کا سرمایہ تجھے عطا کیا تھا، اس کو کہاں فنا کیا؟ تو گویا کہ پہلا سوال جو عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس عمر کو کس مقصد کے اندر فنا کیا، لگایا اور کھپایا۔ تو عمر دراصل اس وقت کا نام ہے جو وقت دے کر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کسی انسان کو بھیجتا ہے۔ اس کو آپ زندگی کہیں، آپ اس کو مہلت کہیں، آپ اس کو عمر کہیں، آپ اس کو دنیا کہیں، یہ سب دراصل وقت ہی کے مختلف نام ہیں۔ تو پہلا سوال قیامت کے دن اسی کے بارے میں ہوگا۔ پھر دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کس مقصد میں گزاری۔ تو جوانی بھی دراصل زندگی اور مہلت ہی کے ایک خاص معینہ وقت کا نام ہے کہ جب انسان عالم شباب میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ اس کو کہاں سے، کن طریقوں اور کن ذریعوں سے کمایا۔ مال انسان کماتا ہے وقت صرف کر کے، وقت لگا کر، محنت کر کے۔ تو اس مال کو کن ذریعوں، کن طریقوں سے کمایا اور حاصل کیا، وہ طریقے اور وہ ذرائع حلال کے تھے یا حرام کے تھے، یہ سوال ہم سے قیامت کے دن کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ وقت لگا کر آدمی مال کماتا ہے، تو گویا کہ اس تیسرے سوال میں بھی وقت کا خاص عمل دخل ہے۔ وقت لگائے بغیر آدمی کوئی مال نہیں کما سکتا، کوئی سرمایہ اکٹھا نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا سوال کہ اس مال کو خرچ کہاں کیا، صرف کہاں کیا۔ ظاہر ہے کہ مال کے صرف کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو جس وقت تم نے یہ مال صرف کیا اور لگایا، تو کیا اس احساس کے ساتھ لگایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اب اس کو میں کہاں صرف کر رہا ہوں، کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ شیطان کے راستے پر، عیاشیوں پر، علالوں تلالوں پر، نمود و نمائش اور شہرت اور ناموری کے لیے مال جو لگا رہا ہوں، تو یہ آخرت کا خسارہ ہے، مال کا زیاں ہے، اللہ کی امانت کے اندر بددیانتی اور خیانت ہے۔ تو اس وقت کے سرمایہ کو لگا کر ہم نے جو مال کمایا ہے، پھر اس مال کو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ خرچ کریں کہ کل اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا۔ اور جواب بھی ایسے کہ ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک اس بات کا جواب نہ دے لے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ علم کے حصول کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو جو وقت لگا کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس علم کے مطابق اگر ہم عمل کریں، اور بالخصوص جو دین کا علم ہے، وہ دین کا علم جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، اگر ہم اس راستے کے اوپر چلیں اور اس علم کہ نور سے ہم خود بھی مستفید ہوں اور اسے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچائیں، اور اس علم کے ذریعے سے جہالت کے خلاف ہم دنیا میں جہاد کریں اور اس کے اوپر خود عمل بھی کریں، تو وقت کا سرمایہ صرف کر کے جو علم ہم نے حاصل کیا ہوگا، پھر اس علم کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو علم اپنے پیچھے وہ چھوڑ گیا، اس علم کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی مہلت دے کر دنیا کی امتحان گاہ میں بٹھایا ہے،
یہ مہلت اتنی قیمتی ہے، یہ وقت کا سرمایہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھو، اور اس کے ختم ہونے سے پہلے یعنی موت کے آنے سے پہلے زندگی کی اس مہلت کو ان کاموں میں لگا دو اور کھپا دو کہ جن کے ذریعے سے تم کو ابدی راحت اور سرور حاصل ہوگا، جنت کی سدابار نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھو۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کے والدین اور اس کے بڑے اس کی سالیں گننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچہ 4 سال کا ہو گیا، بچہ 10 سال کا ہو گیا، بچہ 15 سال کا ہو گیا، بچہ جوان ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے ہم اس بات پہ غور کریں تو جب ایک بچہ بچپن اور لڑکپن گزار کر اب جوانی میں داخل ہوا، اب وہ عالم شباب میں 20 سال کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیج کر جو مہلت عمل اسے دی تھی، جو وقت اسے دیا تھا سرمایہ حیات کے طور پر، دراصل اس مہلت عمل اور اس وقت اور اس زندگی میں سے اس کے 20 سال کم ہو گئے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دراصل انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے سال کا وہ ہوتا ہے اس کی مہلت عمل میں سے اتنے سال کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کی اس مہلت کو جو ہر دن گھٹتی اور کم ہوتی جا رہی ہے، مرنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ارشاد فرمایا دوسری چیز، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان جب صحت یاب ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو عموماً وہ دنیا کے موضوع کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے، بستر پہ پڑا ہوتا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ سے دعائیں اور فریادیں کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی سخت ناشکری۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت و تندرستی کی حالت میں مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کوئی عمل کر لو، ایسے عمل کر لو جس کا تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچے، اور اس سے تو تندرستی سے فائدہ اٹھا لو۔ انسان کو نہیں معلوم کس لمحے اس سے صحت کی یہ نعمت چھین لی جائے اور کوئی بیماری آ کر اسے دبوچ لے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، تھوڑا یا زیادہ، جتنا بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم خوشحال ہیں، تو ہم تنگ دستی سے پہلے اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس خوشحالی سے فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ جمع کر لیں۔ معزز اور محترم سامعین، ہمارا اصل فائدہ وہی ہے جو ہم نے کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر پھاڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے جمع کرا لیا۔ وہی دراصل ہمارا ہے، باقی تو وارثوں کا مال ہے۔ چوتھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرصت اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس دنیا میں انسان بعض اوقات اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ صبح سے شام تک اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وقت کیسے گزر رہا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو لگا رہا اور کھپا رہا، اور بعض اوقات اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کتنا گزر گیا اور کتنا باقی رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس فرصت اور فراغت ہے تو اس فرصت اور فراغت کو ایسے کام میں لگاؤ کہ جس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں بھی حاصل ہو۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمایا،
کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بعض اوقات آدمی ایسے بڑھاپے میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہو تو معذوری اور بڑھاپا اور ضعیف العمری اسے کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے جب تک انسان ارذل العمر کی اس حالت کو پہنچے کہ جب اس کے جسمانی اعضاء مضمحل ہو جائیں، اس کی قوتیں اور صلاحیتیں جواب دے جائیں، اس سے پہلے جب جسم کے اندر خون گرم ہے، قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو اس قوت اور طاقت اور صلاحیت اور اس جوانی سے فائدہ اٹھا کر انسان ایسے عمل کر لے کہ مہلت عمل اور وقت ختم ہونے سے پہلے وہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کوئی سرمایہ جمع کر لے. یہی دراصل انسان کی کامیابی ہے. اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دیکھیے، انسان نے وقت کی اہمیت ہی کی وجہ سے گھڑی ایجاد کی، اور یہ گھڑی اگر ہم دیکھیں تو ہر لمحے ہمیں وقت کا احساس دلاتی رہتی ہے. اور وقت کی اہمیت ہی کے پیش نظر آپ دیکھیں کہ اس گھڑی کو انسان نے کتنی اہمیت دی ہے. انسان کی کلائی کے اوپر گھڑی، اس کے موبائل فون میں گھڑی، اس کی دیواروں کے اوپر گھڑی، اس کی گاڑی کے اندر گھڑی، وہ کہیں جہاز کے اندر سفر کرتا ہے تو اس کے اندر گھڑی، وہ کہیں ایئرپورٹ کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں اس کے سامنے گھڑی. یعنی قدم قدم پہ اس کے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے ہمیشہ اس کی نگاہ جو ہے وہ گھڑی پہ رہتی ہے. اور ہر انسان ہر وقت گھڑی کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور وہ اپنے وقت کا جائزہ لیتا ہے، کتنا وقت گزر گیا، کتنا وقت باقی رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت انتہائی قیمتی سرمایہ ہے کہ انسان بار بار اس کی فکر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ اپنا دست شفقت رکھا اور ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل. اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے تم راہ چلتے مسافر یا ایک اجنبی آدمی ہو. ایک مسافر یا ایک اجنبی آدمی جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، کچھ وقت گزارتا ہے، تو وہاں اپنے لیے کوئی محلات کھڑے نہیں کرتا، کوئی کوٹھیاں اور بنگلے نہیں بناتا، کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے یا کچھ دن اسے وہاں گزارنے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے. اس کی نظر اس کی منزل پہ لگی ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ اگر کہیں پردیس میں محنت مزدوری کر رہے ہوں تو وہاں ہم اپنے مال کو کم سے کم خرچ کرتے ہیں، اور جو چیز ہماری حقیقی ضرورت ہو اس پر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سرمایہ لگا کر ہمارا کام چل جائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ سرمایہ، زیادہ سے زیادہ مال بچت کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم اپنے اصل مقام پہ چلے جائیں جہاں ہم مستقل طور پر رہتے ہیں تو اپنی اس بچت کو وہاں جا کر استعمال کریں. تو معزز اور محترم سامعین، ذرا ہم اس بات کا جائزہ لیں. کیا اس دنیا کے اندر ہم اپنے دیس میں ہوں یا پردیس میں، کیا کوئی بھی جگہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے؟ نہیں. دنیا کی ساری زندگی عارضی اور فانی ہے. ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی میں ہم جو عمل بھی کریں، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر جو عمل بھی ہم کریں، اگر ہم نے وہ عمل صرف اس دنیا کے لیے کیا ہے تو وقت اور زندگی کی مہلت ختم ہوتے ہی وہ عمل اور وہ کام اور وہ سرمایہ اور جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا. لیکن اگر ہم نے اس زندگی کی اور اس وقت کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ایک ایسا عمل کیا ہے
جو مرنے کے بعد دائمی اور ابدی زندگی میں کام آنے والا ہے، تو دراصل ہم نے اپنے وقت کے سرمایے کو بچا لیا، اور اس وقت کے سرمایے کو استعمال کر کے ہم نے وہ چیز حاصل کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو وقت روز کا میں لگا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے جو چیز میں حاصل کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ کے فائدے کی چیز ہے، یا یہ ہے کہ وہ چند روزہ فائدہ اٹھانے کے بعد جو ہی مہلت عمل ختم ہوگی تو اس کے فوائد بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو خوش نصیب انسان وہی ہے، عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس وقت کے سرمایے سے ایسے عمل کر رہا ہے جس کا فائدہ اس کو اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہو۔ یہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، جبکہ عاجز اور بیوقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور خدا پر صرف امیدیں باندھتا ہے۔ جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کوئی عمل کر لو، تو بعض لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخرت کی زندگی کے لیے کرے کچھ نہ، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہو، دنیا کے مزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہو، اور آخرت کے بارے میں صرف یہ کہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ واقعی بڑا غفور رحیم ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن دن اور رات ہم اس کے لیے دوڑتے ہیں، اپنے صلاحیتیں لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے خیر الرازقین ہونے کا یقین ہونے کے باوجود ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ خیر الرازقین رزق اس وقت دیتا ہے جب میں پسینہ نکالتا ہوں، جب میں مشقت کرتا ہوں، جب میں محنت کرتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہ چیز ملتی ہے جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے چند ٹکے، کوئی روپیہ، کوئی ریال، کوئی ڈالر مجھے محنت اور کوشش اور مشقت کے بغیر نہیں ملتا، تو کیا جنت کی سدا بار نعمتیں اور اللہ کی رضا کوئی کوشش کیے بغیر مجھے یوں ہی حاصل ہو جائے گی؟ یہ غلط فہمی ہے جس میں ابن آدم مبتلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اور بیچارہ عاجز اور بیوقوف ہے وہ جو خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اللہ پر صرف خالی گولی امیدیں باندھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جس نے دنیا کی فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے غم و فکر سے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں پڑ کر ہلاک ہوتا ہے۔ تو ہماری اصل کامیابی کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہوئے بالکل اس مسافر کی طرح، اس لیے کہ دنیا میں انسان مسافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یا تم راہ چلتے مسافر ہو یا اجنبی ہو۔ تو ایک مسافر اگر سفر کے دوران ایک ملک سے دوسری جگہ جا رہا ہو، ٹرانزٹ پیسنجر جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک ایئرپورٹ پہ وہ کچھ وقت کے لیے رکے، تو وہاں جو وقت وہ گزارتا ہے بس اسے اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ منزل پر میں کب پہنچوں گا۔ اسی طرح ہمیں ہر لمحے اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ جو ہماری اصل منزل ہے اللہ سے ملاقات، آخرت، مرنے کے بعد والی زندگی، قیامت کا دن، تو وہاں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ وہاں اللہ کے حضور جب ہم نے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں جو وہاں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، ان اعمال کو اور اس سرمائے کو جمع کرنے کی فکر کریں۔ یہی دراصل وہ امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس وقت کے صحیح استعمال ہی سے ہم دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ہم دنیا کے اندر لا یعنی اور بے مقصد کاموں کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے اسلام کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے دستبردار ہو جائے. یعنی بعض اوقات انسان ایسے کام کرتا ہے جس کا کوئی حقیقی فائدہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن بغیر سوچے سمجھے وہ کام وہ کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنے وقت کے سرمایہ کو ضائع کرتا ہے، اور اس پر مرنے کے بعد اسے حسرت اور افسوس ہوگا، اور اس حسرت اور افسوس سے اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. اب میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ لائے عمل رکھتا ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنے وقت کے سرمایہ کو صحیح استعمال کر کے آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس اور شعور ہونا چاہیے کہ وقت ایک محدود مدت کا نام ہے جس کے ذریعے سے ہم غیر محدود اور ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 60 سال کی مہلت ملی ہو اور ان 60 سالوں میں بھی وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا ہو تو قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عذر اور کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوگا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کی مہلت ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم خدا کی یاد سے غافل اور اس کے احکامات سے لاپرواہ ہو کر اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کون سا عذر پیش کر سکیں گے. جو کام بھی ہم کریں مستقل مزاجی کے ساتھ اس کے اوپر مداومت اختیار کریں کہ اللہ کو وہ محبوب، وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. پھر جو کام بھی ہم کریں اس کو احسن طریقے سے کریں، اس کے اندر حسن اور خوبی کے ساتھ جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ کریں. یعنی محض ٹالنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے کوئی کام نہ کریں. اہداف کا تعین کریں کہ کب کون سا کام کرنا ہے، ترجیحات کا تعین کریں کہ کس کام کو، کس عمل کو ترجیح حاصل ہے، اور جو کام کرنا ہے اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جن کے ذریعے سے وقت ضائع ہوتا ہے. بعض اوقات ایک انسان فضول گپ شپ کے اندر اور قصہ گوئی میں، سیاسی بحث مباحثے میں، غیر ضروری ٹیلی فون کالوں میں، بغیر مقصد کے ٹی وی اور انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھ کر، اور اسی طرح فلموں، گانوں اور ڈراموں اور فضول قسم کے کھیل تماشوں اور لڑائی جھگڑوں اور مسائل میں الجھنے اور غیر ضروری تفریحات کے اندر، ایسے مشاغل کے اندر انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے. ہمیں اس چیز کا اگر احساس ہو کہ وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو میرے حوالے کیا ہے، تو ہم اپنے وقت کو ان فضولیات کے اندر ضائع ہونے سے بچائیں گے. اپنی ترجیحات کا تعین کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان فرائض کی پابندی کریں. نماز 5 وقت پابندی کے ساتھ ادا کریں، اس کے ذریعے سے زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط بنائیں، اور وقت کی منصوبہ بندی کریں، وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. دیکھیے ہمارے سامنے ان لوگوں کی زندگیاں آتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور بے شمار تفاسیر لکھی ہیں، احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، بہت سا دینی لٹریچر تیار کیا ہے. ان کے پاس بھی وہی مہلت عمل تھی جو ہر انسان کو حاصل ہے. روزانہ کے 24 گھنٹے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. آج ان کے اس عظیم عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے لکھا کس وقت، انہوں نے پڑھا کس وقت، اور انہوں نے کیسے اتنا عظیم کام تھوڑی سی مہلت عمل کے اندر کر لیا. لیکن در حقیقت انہوں نے وقت کی قدر پہچانی اور وقت کی صحیح منصوبہ بندی کی اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچایا، جس کے ذریعے سے انہوں نے اتنے عظیم کام دنیا کے اندر سر انجام دیے.
جو ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ تو ہم بھی اپنے وقت کی وہ بچا کر صحیح منصوبہ بندی کر کے اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ پھر کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ اپنے آپ سے سوال اگر ہم کریں گے تو ہم بہت سارے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ جب میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں گا کوئی کام کرتے ہوئے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کا کوئی دنیا اور آخرت میں مجھے فائدہ پہنچنے والا ہے، تو اگر دنیا اور آخرت میں اس کام کا مجھے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تو پھر میں اس کام کو چھوڑ دوں، اس سے نجات حاصل کر لوں کہ میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سوال ہم ہمیشہ اپنے آپ سے کرتے رہیں گے تو بہت سارے فضول کاموں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دو حقیقتوں کا اگر ہم ادراک کر لیں، اور ان میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں، ہم اس کے مالک نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی وقت کے لیے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اس میں سے جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں لگا لیں گے وہی دراصل ہمارا ہے، خواہ وہ وقت ہو، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ صلاحیتیں ہوں، خواہ وہ قوتیں ہوں، خواہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کوئی بھی وسائل ہوں، جو کچھ اللہ کی دی ہوئی اس امانت میں سے ہم نے اللہ کی راہ میں لگا دیا اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اسی کے دراصل ہم مالک ہیں، اور وہی آخرت میں ہمیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی مال و متاع کتنی ہی قدر و قیمت اس کی کیوں نہ ہو، آخری سانس کے ساتھ ہر چیز نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور ہم خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس لیے معزز اور محترم سامعین، ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میں مہلت عمل ختم ہونے سے پہلے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی تیاری مکمل کر لوں اور اپنے رب کو راضی اور خوش کر لوں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب ہم سے دنیا کی مہلت کے بارے میں سوال کرے گا، کم لابثتم فی الارض عدد سنین، دنیا کے اندر کتنا وقت گزار کر آئے ہو، تو ہمارا جواب یہ ہوگا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم نے دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، عشیۃ او ضحاہا، ایک صبح یا ایک شام دنیا کے اندر گزار کر آئے۔ در حقیقت آخرت کی دائمی ابدی لامتناہی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی جتنی بھی طویل ہو وہ چند لمحات سے زیادہ نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں 950 سال زندہ رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جن سے سوال کیا گیا کہ آپ نے دنیا کے اندر کتنا عرصہ گزارا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے جیسا ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل کر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری 150 سال کی جو عمر ہے اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے 950 سال کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وقت اور مہلت اور زندگی اور عمر کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی میں ہم سے وہ کام لے لے جو کام اس کی رضا کا سبب بن جائیں اور وہ رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔